السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احادیث کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے بلا تاخیر و تمہید کے آئیں حدیثوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، کوئی نومولود بچہ ایسا نہیں ہے مگر جو پیدا کیا جاتا ہے فطرت پر، یعنی فطرت اسلام پر۔ ہر نومولود بچہ، ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت ہی پر پیدا کیا جاتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر۔ پس فَأَبَوَاهُ، پس اس کے ماں باپ، ابن باپ ہیں، ابواہ تثنیہ ہے، ابن ابوانی، تو ابواہ اس کے ماں باپ، یحبدانہ، پس اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، یا اس کو نصارہ بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کے ہاتھ میں ہے کہ بچے کو کیا بنانا ہے، مسلمان بنانا ہے، یہودی بنانا ہے، یا نصرانی بنانا ہے، یا مجوسی بنانا ہے۔ کما تنتج البہیمہ، جس طریقے سے جانور جو ہے جنتے ہیں بچوں کو، جانور کے بچوں کو تمام کے تمام صحیح اور سالم بے عیب، اور بہت سارے جو جنتے ہیں جانوروں کو، بہیمۃ جمعاء، هل تحسون، کیا تم اس میں محسوس کرتے ہو، فیہا، اس میں، ان جانوروں میں، من جدعاء، یعنی کان کٹے ہوئے جانور کو تم اس میں محسوس کرتے ہو، مقطوع الاذن، یعنی کان کا کٹا ہوا جانور کو ان جانوروں میں تم محسوس کرتے ہو۔ ثم یقول، پھر ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی کے طور پر، استشہاد بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی بات کو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت، اسی پر جو ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تراشا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے تخلیق میں، اللہ کے خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، اور وہی قائم رہنے والا دین ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو بھی مولود بچہ، نیا بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے، فطرت ہی پر پیدا ہوتی ہے، فطرت اسلام پر ہی وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اگر وہ یہودی ہوں، اگر وہ نصرانی ہوں تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اور وہ مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی بچے کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح جانور جنتے ہیں اپنے بچوں کو، بہت سارے ڈھیر جمتے ہیں اور صحیح سالم جمتے ہیں، تو اس میں سے جو کٹا ہوا جو جانور رہتا ہے تم اس کو محسوس کرتے ہو،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت جو ہے اسی پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تراشا ہے، اس میں کوئی جو ہے تبدیلی نہیں ہے اللہ کے مخلوق میں، یہی صحیح دین ہے۔ تو آئیں اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بخمس کلمات، 5 کلمات کے ساتھ۔ وہ 5 کلمات کیا ہیں؟ کہ آپ حضرات جلدی نہ کریں، کیونکہ یہ حدیث اردو میں نہیں ہے بلکہ عربی پڑھ کر کے، عبارت پڑھ کر کے اسے سمجھانا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے آہستہ آہستہ کہنا پڑتا ہے۔ اگر اردو کہنا ہوتا تو اردو جو ہے لکھ کر کے رکھ لیتے، یا اردو جو ہے ایسے ہی پڑھ دیتے حدیث۔ تو یہ عربی الفاظ کو کہہ کر کے اس کا ترجمہ کر کر کے تم کو سمجھانا ہے، اس وجہ سے جو ہے آہستہ آہستہ ہی حدیث پڑھا جائے گا، تو لہٰذا آپ حضرات صبر کے ساتھ سنیں تاکہ صحیح حدیث کا جو ہے معنی معلوم ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان 5 کلمات کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ فقال، پس آپ نے فرمایا ان اللہ لا ینام، بے شک اللہ تعالی نہیں سوتا ہے، ولا ينبغي له ان ینام، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ سوئے، یخفض القسط یخفض القسط ویرفعه، یعنی رزق کو جو ہے وہ گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے، اور بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ ویرفعه، یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، اور اس کی طرف بلند کیے جاتے ہیں رات کے عمل دن کے عمل سے پہلے، وعمل النہار، اور دن کا عمل جو ہے قبل عمل اللیل، رات کے عمل سے پہلے بلند کیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حجابہ النور، اور اس کا حجاب جو ہے، اس کا ستر جو ہے وہ نور ہے۔ لو کشفہ، اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کر دیتا، اگر لأحرقت سبحات وجہہ، تو جل جاتی اس کے ذات کے، یعنی اس کے چہرے کے انوار کی کرنوں کی وجہ سے جو ہے جل جاتی اس کے چہرے کی وجہ، اس کے چہرے کی سبحات کا معنی جو ہے انوار کی کرنیں، یعنی نور، روشنیوں کی کرنیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نور کتنا ہوگا یہ اندازہ کر کے دیکھیں آپ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے جو نور کی کرنیں ہیں وہ اگر پڑ جاتی تو جلا دیتی۔ ما انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، وہاں تک، اس جگہ تک جہاں تک جو ہے اس کی بصارت اپنے خلق یعنی اپنے مخلوق میں سے جائے اور اس کی انتہا ہو، وہاں تک ان کو جلا کر رکھ دیتی۔ تو حجاب، ستر، یعنی اس کا حجاب جو ہے پردہ، نور ہے، روشنی ہے، اگر وہ پھٹ جاتا، اگر وہ ظاہر ہو جاتا تو جلا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے انوار کے کرنوں کی وجہ سے، جس کی انتہا ہو، جس کی انتہا ہو، اس کی بصارت اپنے مخلوق میں سے جہاں تک جائے، جہاں تک انتہا ہو اس کے بصارت کے اپنے مخلوق میں سے، وہاں تک جلا دیتا، یعنی جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کرنوں کا جو ہے پہنچنا ہو اپنے مخلوق میں سے، وہاں تک اسے جلا کر رکھ دیتا۔ تو لہٰذا یہ حدیث بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ 5 کلمات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ سونا، اور وہ رزق کو جو ہے گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور رات کا عمل جو ہے دن کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور دن کے عمل
کو رات کے عمل سے پہلے پیش کیا جاتا ہے اس کا حجاب جو ہے نور ہے، ستر جو ہے نور ہے، اور اگر وہ ظاہر ہوتا تو سارے جو ہے چیزوں کو جلا کر رکھ دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذات کے انوار کے، یعنی نور کی جمع انوار ہے، اس کی کرنوں کی وجہ سے جو ہے ساری چیزیں جل جاتی، جہاں تک اس کی انتہا، یعنی جہاں تک انتہا ہو، جس تک انتہا ہو اس کے بصارت کی اپنے مخلوق میں سے، یعنی اس کی نظر جہاں تک جائے، اس کی منتہائے نظر جہاں تک ہو اپنے مخلوق میں سے، وہاں تک سب کو جلا ڈالے۔ رواہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آئیں اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ید اللہ ملؤا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے خزانوں سے، لا تغیضها نفقۃ صح اللیل والنہار، اور کم نہیں کرتا ہے اس خزانے کو خرچ کرنا، صح اللیل والنہار یعنی بارش کے برسانے کی طرح خرچ کرنا جو ہے کم نہیں کرتا ہے، نقصان نہیں کرتا ہے۔ صحّا کا معنی پانی کے بہنے کی طرح خرچ کرنا، خوب سخاوت کرنا جو ہے کم نہیں کرتا ہے، نقصان نہیں کرتا ہے، رات میں ہو والنہار یا دن میں ہو۔ ارأیتم ما انفق مذ خلق السماء والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب خرچ کیا اس وقت سے جب کہ آسمان کو اور زمین کو جو ہے پیدا کیا، فإنہ لم یغد ما فی یدہ، پس بے شک اس کا نہ کوئی چیز کم ہوا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی نقصان ہوا ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے پانی پر تھا، وبیدہ المیزان، اور اسی کے قبضہ قدرت میں میزان ترازو ہے، یخفض و یرفع، وہی جو ہے کم کرتا ہے، وہی زیادہ کرتا ہے، بلند کرتا ہے، پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ خفض یخفض و رفع یرفع، خافض بھی آتا ہے اللہ کا نام اور رافع بھی آتا ہے، پست کرنے والا اور بلند کرنے والا، یہ دونوں نام اللہ کے ہیں۔ تو خفض یخفض و یرفع، اس میزان کو جو ہے پست بھی کر دیتا ہے اور بلند بھی کر دیتا ہے۔ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ وفی روایت لمسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، یمین اللہ ملؤا، یعنی اللہ کا جو ہے دایاں ہاتھ خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ قال ابن نمیر نے فرمایا، ملآن صحاء لا یغیضها شیء اللیل والنہار، یعنی ملآن صحاء یعنی ہمیشہ دینے والا، بارش کی طرح سخاوت کرنے والا، جس کا نقصان نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا، لا یغیضها شیء اللیل والنہار، نہ ہی دن میں کوئی چیز اس کی جو ہے نقصان میں پڑتی ہے، نہ ہی رات میں جو ہے رات کی کوئی چیز جو ہے اس سے نقصان ہوتی ہے، نہ ہی دن میں جو ہے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو خرچ کرتا ہے، بے انتہا خرچ کرتا ہے، بارش کی طرح برساتا ہے، ہمیشہ دینے والا ہے۔ دیکھیں ہمیشہ دہندہ، دہیدن مصدر دینا ہے، دادن بھی دینا ہے، دادن مصدر دینا ہے، فارسی میں دہد دیتا ہے یا دے گا، تو دہندہ دینے والا یعنی ہمیشہ دینے والا، ہمیشہ دینے والا، بارش کی طرح جو ہے سخاوت کرنے والا، لا یغیضها
اس کی سخاوت میں کمی نہیں آتی ہے کسی چیز کی، رات میں یا دن میں۔ وعنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عن زرار المشرکین، مشرکین کی ذریتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ قال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بہتر جانتا ہے جو وہ لوگ عمل کرتے تھے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے وہ جو عمل کرتے تھے۔ تو زرار ذریت کی جمع ہے، زرار المشرکین، مشرکین شرک کرنے والے ہیں، ان کی ذریت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے عمل۔ متفق علیہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے پہلا فصل ختم ہو چکا اور دوسرا فصل جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے، اور بھی جو ہے مزیدار باتیں اس کے بعد آنے والی ہیں احادیث کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جو ہے تمام چیزوں کی نحوست سے بچائے، تمام چیزوں کی برائی سے بچائے، اور ہم تمام کو اپنے فضل و کرم میں جو ہے ہمیشہ رکھے، اور ہمارے ہر کام میں اپنے مدد کو شامل کرے، اپنے مدد کو شامل حال فرمائے، اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور عاجزی والا علم ہمیں عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ہمیں اجازت دیں اس وقت تک کے لیے جب تک ہم جو ہے دوسری ویڈیو لائیں گے، تب تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔